ਐ ਦੋ ਇੱਕ ਸਬਕ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मज़हब हक सुन्नत व जमात। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुन्नी मां दा पुत्र बोलेगा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगला नारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक। ज़ीनतुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह नईमी साहब सराय आलमगीर से हमारे आए मेहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, सदक़ल्लाहु मौलानल आज़ीम। बरकत के लिए एक मरतबा कोई ज़ुबान खामोश न रहे, एक मरतबा दरूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन या जद्दल हसन वल हुसैन। काबिल सद एहतराम आप सारे मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मुकर्रम सामीन किराम, स्टेज की ज़ीनत, सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतशाम, जनाब नकीब महफ़िल, मेज़बानान महफ़िल। मैं अगर नाम लूँगा तो कई नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, लेकिन इफ्तिखार रिज़वी साहब मैं इतना ही कहता हूँ कि जितने भी स्टेज पे मेरे सर के ताज बैठे हैं, ये जामे जम नहीं, ये जामे जम नहीं, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं। वक़्त भी ऐसा ही है, मैंने वापस जाना है, मेरा बेटा है उसने लंदन जाना है, उसकी फ़्लाइट है 2 बजे, तो उसे भी एयरपोर्ट पे मिलना है। मैंने कहा आप वहाँ से पहुँचो सियालकोट, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो हज़रत हाज़री पेश करनी है और पहली दफ़ा हाज़री है आपके यहाँ, तो मिजाज अपना अपना होता है, लेकिन इतना पता है कि ये आशिकाने रसूल बैठे हैं। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हज़रत ने अपनी नकाबत के अंदर कई रास्ते दिखाए, तो बैठा बैठा सोच रहा था क्या बात पेश करूं, क्या बात सुनाऊं। तो साहिबान गिरामी कदर, आज जामिया ज़ियाउल कुरान के अंदर जलसा दस्तार फजीलत भी है, ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी है, बुजुर्गों का भी जिक्र करना है, अपनों का भी जिक्र है सारा। तो थोड़ी थोड़ी बात पेश करता हूँ और इजाज़त ले लेता हूँ। आपने ज़रा तवज्जो करनी है और हर जुमले की तरफ मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। मेहमान तो आ रहे हैं, आते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो आप ज़रा तवज्जो रखेंगे। ऐसा ही है जी? हैं जी, रखेंगे तवज्जो? ज़रा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, ज़रा एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। हज़रात जी वकार, रजबुल मुरज्जब का महीना मेरे मौला अली शेर खुदा का महीना है। 2 बातें पेश करनी है मैंने मौला अली की, और एक बात औलिया अल्लाह के हवाले से अपने हुजूर तक लेकर जानी है, और उसके बाद इजाजत ले लेनी है। मौला अली शेर खुदा फरमाते
اللہ کی با کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با کے نقطے میں رکھے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں علی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ذکر کسی اور کی جھولی میں نہ رکھو، ہم نے ان کو دے دیا جن آخیا دمادم مست کر اندر بھنگ بھی اندر چرس بھی اندر۔ ہم علی والے ہیں، علی ہمارے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ حضرات ذوالفقار، بات پھر دور کہیں اور نکل جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ میں سمیٹوں اپنے معاملات کو۔ میں مولوی ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت ہے، اساتذہ تشریف فرمائیں، میں تقریریں کر کر کے تھک جاؤں۔ علماء تقریریں کرتے ہیں، اللہ ان کے خطابات کے اندر تاثیر رکھے، زیادہ سے زیادہ تاثیر رکھے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں۔ تقریریں کر کر کے تھک جائیں، کسی کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو، ہے ایسا کہ نہیں؟ بھئی بولو، ہے ایسا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، نہیں ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے خطابات سنتے ہیں ہم، لیکن اثر نہیں کرتے، اثر نہیں لیتے، عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرواتے۔ یہ بیماری ہے ہمارے اہل سنت کے اندر۔ لیکن قربان جاؤں میں، تاجدار ختم نبوت کا آج نعرہ لگا، دل راضی ہو گیا، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں آپ کو دیکھ کے خوش ہو گئیں۔ آؤ ہم جس نبی کے غلام ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، میں ایک بات پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ خیر پور ٹامیاں والی، یہ بہاولپور کے ساتھ ایک بہت بڑا قصبہ ہے، میں گیا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت خیر پور ٹامیاں والی میں ایک اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ان کا مزار شریف ہے، جن کا نام ہے حضرت خواجہ خدا بخش۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت خواجہ خدا، نا کڈا سونا ہے۔ آج کا تو ہمیں حضرت جی لوگ پوچھتے ہیں بیٹے کا نام، بیٹی کا نام، ہمیں نہ مصدر ملتا ہے نہ اس کی کوئی اصل ملتی ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کتھوں کاٹ کے لے آئے ہو، عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھو نام کتنا سونا ہے، حضرت خواجہ خدا بخش۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ روزانہ، بڑی توجہ رکھنا میری، بس یہ میرے ایک ہی بات سنا کے اجازت لے لوں گا۔ حضرت خواجہ خدا بخش، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اپنے اوراد و وظائف کرنے کے بعد، جب فارغ ہو جاتے تو آپ کی جو مسجد ہے نا، اس مسجد کے سامنے ایک پانی کا کنواں تھا، اس کنویں سے ہندو عورتیں بھی، مسلمان عورتیں بھی آ کر پانی بھر کر لے کر جایا کرتی تھی۔ آپ روزانہ مسجد کے دروازے کے ساتھ ڈھانسنا لگا کے، ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، اور ان بیبیوں کو جو پانی بھرنے کے لیے آتی تھی ان کو دیکھتے رہتے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، توجہ رکھیے گا، آپ دیکھتے رہتے۔ بیبیاں آتی، پانی بھر کر لے جاتی، مسلمانوں کی بھی عورتیں آتی، ہندوؤں کی بھی عورتیں آتی۔ اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ ذی علم بیٹھے ہیں اور آپ عوام الناس تشریف فرما ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، جملہ ضمناً کر سکتا، جو حسن ہے نا، جو حسن جب حد سے بڑھ جائے تو وہ فتنہ بنتا ہے۔ حسن جب حد سے بڑھ جائے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ بس اس سے آگے نہیں بحث کرتا۔ چلو، حضرت خواجہ خدا بخش ایک دن اپنے شاگرد غلام، جس کا نام تھا رمضان، کیا نام تھا؟ اور پیار سے آپ اسے کہتے تھے رمضانی، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ رمضانی وہ جا فلاں ہندوؤں کے گھر۔ کہنے لگا حضور اچھا جی کیا کروں جا کر؟ آپ نے ارشاد فرمایا جا ان کے گھر جا کر پتہ کر کے آ کہ ان کی
बेटी कुएं पर पानी भरने के लिए कई दिन हो गए हैं, नहीं आ रही, पानी भरने के लिए नहीं आ रही। रमजानी आगे से कहता है उस्ताद जी नहीं आती तो ना आए, क्योंकि जामिया का माहौल है और शागिर्दों उस्तादों की बात है, नहीं आती तो ना आए, हमारी बला से। आपने कहा नहीं रमजानी जा पता करके आ। आगे से कहने लगा हजरत जी वो हिंदू हैं, उस्ताद जी हिंदुओं का दरवाजा खटखटाऊंगा और उनकी जवान बेटी के बारे में पूछूंगा तो वो हिंदू तो मुझे मारेंगे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया नहीं मारेंगे, बस इशारे चलते जाओ। आपने फरमाया नहीं मारेंगे। डरता डरता रमजानी चला गया, जाकर उसने उस हिंदुओं के दरवाजे पर दस्तक दी और 5-7 कदम पीछे हटके खड़ा हो गया कि अगर कोई मारने के लिए आया तो मैं भागकर जान बचा लूं। क्या जाकर दरवाजा खटखटाया और पीछे जाके खड़ा हो गया। दरवाजा खुलता है और खुलने के बाद एक बीबी औरत माई पूछती है कौन, तो आगे से कहता है कि मैं मस्जिद के मौलवी साहब का शागिर्द रमजान। क्या काम है? कहने लगा अम्मा तेरी बेटी कुएं पर पानी भरने के लिए आती थी, कई दिन हो गए वो नहीं आ रही, तो मेरे उस्ताद जी ने पूछा है कि वो तेरी बेटी क्यों नहीं पानी भरने के लिए आ रही। तो आगे से वो माई बीबी कहती है अपने उस्ताद जी से जाके कह दे कि उसकी शादी हो गई है। उसकी क्या हो गई है? शादी थी गई है। वापस आया खुशी खुशी के बच गया हूं। आकर कहता है उस्ताद जी उसकी मां कहती है कि उसकी शादी हो गई है। आप फरमाते हैं रमजानी फिर जा। रमजानी अर्ज करता है उस्ताद जी पहले बच के आ गया हूं, अब आप दोबारा भेज रहे हैं, वो हिंदू मारेंगे। आपने कहा नहीं मारेंगे रमजानी, जाके उसकी मां से पूछ के आ कि तेरी बेटी तुझे मिलने के लिए कब आएगी। वो गया, दरवाजा खटखटाया, 10 कदम पीछे हट के खड़ा हो गया और उसकी मां ने दरवाजा खोला, पूछा कौन? कहा वही मस्जिद के मौलवी साहब का शागिर्द, मेरे उस्ताद जी पूछते हैं कि तेरी बेटी तुझे मिलने के लिए कब आएगी। तो वो उसकी मां, उस बच्ची की मां कहने लगी कि अपने उस्ताद जी से कह दे मेरी बेटी जब भी मुझे मिलने के लिए आएगी तो मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी, आपसे जरूर मिलवाऊंगी। साहिबान गिरामी कदर, बेटी मां को मिलने के लिए मैके आई ना, दरवाजा खटखटाया, अंदर आई, अभी बैठी नहीं। तो मां ने कहा बेटी मुसलमानों वाले पर्दे वाली चादर ओढ़ और मस्जिद के मौलवी साहब से मिल के आ। तवज्जो है तवज्जो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमानों वाले पर्दे की चादर ओढ़ और मस्जिद के मौलवी साहब से जाके मिल के आ। उसने चादर ओढ़ी और जब चलने लगी तो मां ने कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटी एक बात और सुन ले, जो सवाल वो मस्जिद के मौलवी साहब तुझसे करें ना वही सवाल तूने उनसे करना है। उसने कहा मां ठीक है। चली गई, मस्जिद में आई, हजरत ख्वाजा खुदा बख्श मस्जिद के सेन में बैठे हैं। आई, सामने आकर बैठ गई और हजरत ख्वाजा खुदा बख्श की नजर पड़ी और पूछा बेटी आ गई है? तो कहने लगी जी मौलवी साहब आ गई हूं। पहला सवाल, कहा बेटी अब बड़ी तवज्जो रखना। पहला सवाल, कहा बेटी मैंने सुना है तेरी शादी हो गई है। कहने लगी जी मौलवी साहब उस्ताद जी मेरी शादी हो गई है। वही सवाल उसने हजरत ख्वाजा खुदा बख्श से किया कि उस्ताद जी आपकी भी शादी हो गई है? आपने फरमाया हां बेटी मेरी भी शादी हो गई है। दूसरा सवाल आपने किया बेटी जो तेरा दूल्हा है, जो तेरा खामद है, जो तेरा घोट है, क्या वो सोना है?
کہنے لگی جی استاد جی میرا دولہا بڑا سونا ہے. وہی سوال حضرت خواجہ خدا بخش سے کرتی ہے, کہتی ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہ بھی خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا بیٹی جس سے میری شادی ہوئی ہے اس جیسا تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. تیسرا سوال, بیٹی تیرا دولہا تجھے لینے کے لیے آئے گا؟ کہنے لگی جی استاد جی آئے گا. تو کیا تم مجھے اس سے ملوائے گی؟ کہنے لگی ضرور ملواؤں گی. وہی سوال, کہنے لگی استاد جی جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے کیا آپ بھی مجھے اس سے ملوائیں گے؟ آپ نے فرمایا ابھی ملوا دیتا ہوں, ابھی ملوا دیتا ہوں. حضرت خوش آمدید, بسم اللہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ. کہا ابھی ملوا دیتا ہوں. کہنے لگی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مسجد کے اندر حجرے میں ہے. کہنے لگی جا کر ملو. کہا ملا. اندر گئی. عاشقان مصطفیٰ اور مسلمانوں اور اللہ کے آخری نبی کے غلاموں توجہ کرنا. کہنے لگی ملو. آپ نے کہا ملا. کہا کدھر ہے؟ کہا مسجد کے حجرے میں ہے. اندر گئی, حجرے کا پردہ ہٹایا, والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا. قدموں میں گری, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. میں مختصر کر گیا ساری بات. تھوڑی دیر گزری, اس کی ماں آئی. کہنے لگی استاد جی میری بیٹی آئی تھی. ہاں آئی تھی. کہا کدھر گئی؟ ہاں حجرے میں ہے. میں نا رضوی صاحب آزاد کشمیر کے علاقے میں خطاب کر رہا تھا. بات آ گئی ہے چلو کر دیتا ہوں. تو وہاں پہ میں نے کہا جی یہی کوئی مولوی اور ہوں. تو وہ نا ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بابا جی نا, تو کہنے لگے مولوی جی پھر کوئی کنڈ تے سیکاں گیا اجرے دے وچ کسی دی تی دھیانی نو لے جانا. لیکن بات اور تھی, میں نے یہ صرف ایسے سرے راہ بات کر دی. ماں آئی, میری بیٹی آئی تھی. میں نے کہا کہ میں تقریریں کر کر کے تھک جاؤں, پتہ نہیں کسی کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں کوئی راہ راست پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. ذرا توجہ کرنا, میرے آخری جملے ہیں, آخری آدھا منٹ ہے, بلکہ 1 منٹ کے اندر گفتگو ختم. توجہ کرنا. ماں آئی, میری بیٹی آئی تھی. آئی تھی. کہا کدھر ہے؟ کہا حجرے میں. کہ نہیں دیکھا ہوں. کہا دیکھا. اندر گئی, واللیل کی زلفیں دیکھی. قدموں میں گری, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تھوڑی دیر گزری, اس ہندو خاندان اس لڑکی کا باپ آیا. کہا میری بیٹی آئی تھی, میری گھر والی آئی تھی. کہا آئی تھی. کہا کدھر ہے؟ حجرے میں. اندر گئی, سرکار کا چہرہ دیکھا. اندر گیا, حضور کا چہرہ انور دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کا دولہا آیا. لوگوں میرے صاحبوں, عاشقان مصطفیٰ, اس ایک وقت کے اندر اس ہندو خاندان کے 70 افراد آئے, میرے نبی کا چہرہ تکتے جاتے, کلمہ پڑھتے جاتے, کلمہ پڑھتے جاتے تھے. یہ ہیں ہمارے حضور جو خاتم النبیین کی ڈگری لے کر آئے. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین, اور میں ہی آخری نبی ہوں. الحمدللہ علی ذالک. ہم اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے. صاحبو مجھے بتاؤ, جس نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے, جس نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے, تو بتاؤ آقا کی شان کتنی ہوگی, میرے حضور کا مقام کتنا ہوگا. صاحبان گرامی قدر, میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں صاحبزادہ عمر احسان صاحب کو, حضرت علامہ مولانا محمد احسان اللہ نوری صاحب کو, اور میرے جو مجھے مدعو کیا حضرت صاحبزادہ اسامہ زمان نوری صاحب نے, ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا, اور مجھ جیسے ایک طالب علم کو
یہاں پہ بلایا اور مجھ سے بھی کوئی ایک آدھ بات سن لی ہے. علماء کا جمع غفیر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد اور شاد فرمائے. آمین. اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ آباد اور شاد فرمائے. آمین. اس کے چلنے چلانے والوں کو اللہ آباد اور شاد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان مراکز اہل سنت کو قیامت تک آباد اور شاد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی خیریتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ. حضرت کی خوبصورت گفتگو کا ترجمہ ایک شعر میں. حضرت بہت شکریہ. خواجہ غلام فرید کی زبان میں جناب. خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا سونا عید کڈا, فرمایا یار مل سی جڈا. پھر جب آپ نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور یہ ابھی جو علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو یہ سارا منظر جب سامنے آیا تو یہ کہنا پڑا کہ خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دے کولے. خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دے کولے. ماشاءاللہ ساڑھا پراویہ ساڑھے کول ہے. میں شاہ کوٹر نکلا تو کپڑے بدل رہے سانے. اللہ اکبر. علامہ اسامہ زمان صاحب خیر نہ لاؤ, ساڑھا ویر ہے جی, ساڑھا بھائی ہے. اور بہت شکریہ. وارثان محراب و منبر المحق کا حسین گلدستہ ہے. ایک ایسی خوبصورت شخصیت کی طرف بلا تاخیر میں سفر کرنا چاہتا ہوں. یقیناً جیسے ہی وہ تشریف لائے تو ایک میکسی آنے لگی. پتہ چل گیا جو فنافی شیخ ہوتا ہے اس کا آنا ہی بڑا ورا ورا ہوتا ہے. تو میں ولی کامل حضرت مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جانثار, میرے مسلک کی عظیم بہار, خطیب دل پذیر, عظیم مذہبی سکالر, ادیب ملت اسلامیہ حضرت مفتی پیر محمد عارف ستار القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, مرکزی امیر افکار اعلی حضرت پاکستان. میں آپ سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ وہ خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور و معطر و معمر فرمائے. حصول برکت کے لیے ایک خوبصورت سا نعرہ بلند کرے. بیان دے دوران نہیں بسم اللہ. سامعین گرامی, بل یقین مجھے کہا کہ جی 2-4 منٹ دیں, ہم نے وہ دستار بندی جن بچوں کی ہے ان کو ذرا لائن میں حاضر کرنا ہے یہاں پہ, تو پھر حضرت کا بیان ہونا ہے. ورنہ میں تو بلا تاخیر دعوت دے چکا تھا. یا افتخار رضی ہو نہیں یا پھر گجرا والا نہیں ہو. آج جاگ رہے ہو؟ سیاسی دور ہے, جمہوری دور ہے. بندے ہاتھ کسے دے چمدے نے, ووٹ کسے نو دیندے. میں نا نہیں لینا, میرا ایک جملہ نوٹ ہو جاندہ ہے. میں بھی نہیں دسنا علاقہ کیڑا ہے بندہ دوسرے مسلک دا سی. یہ بھی میں 11 ملین ٹیلی فون دے دساں گا علاقہ کیڑا سی, کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. اور ٹرک دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی, تو پھر میں نے یو ٹرن لے کے گڈی دوبارہ پیچھے موڑ کے 10 کلومیٹر پھر میں نے سفر کر کے پھر میں نے دوسرا مصرع یاد آیا. اور میں لکھ لیا سی, لکھا سانپوں کو کر دیا بند, سپیروں نے پٹاری میں یہ کہہ کر انسان ہی کافی ہے انسانوں کو ڈسنے کے لیے. بڑا اوکھا جا دور ہے, یقین کرے. مفت دا مفتہ بڑا کچھ مل رہا ہے. سوشل میڈیا بدماش دور ہے, بدماش میڈیا. لیکن وہ دا ووٹ منگن دا انداز بڑا اچھا سی. وہ جے دے کول وکدا سی انہوں کہندا سی توں سکون نال سو جا, میں جانا تو میرا کام جانا. داڑھی شریف بھی انہیں پوری رکھی سی ماشاءاللہ, جبہ کبہ بھی ٹھیک سی. حضرت جی مسلک دا دوسرا سی, یہ نہیں میں دسنا ضروری سمجھدا. وہ دا نام بھی مجھے یاد ہے, تو سارا کچھ ہی یاد ہے. اور ہو سکتا میری آواز وہ دے کئی عزیزاں تک پہنچ بھی گئی ہوگی. انہیں روپیے نے لے لینے کینڈیڈیٹاں کولوں, انہوں نے کہنا تسی سو جاؤ. اچھا اس بندے نے جبہ پا لینا, جبے دے تھلے قمیض, قمیض دے تھلے بنیان, بنیان دے اندر انہیں نا سورہ یاسین رکھ لینا. تے جس بندے کو جانا کہا بھی ووٹ دینے, انہوں نے کہا مولانا صاحب وعدہ رہا, نا ایتھے ہاتھ رکھ, دل تے ہاتھ رکھ. انہیں دل تے انہوں نے کہا کٹ کے رکھ, انہیں کٹ کے رکھنا. ووٹ دیں گا اس بندے نے, انہوں نے کہا جی وعدہ کر لیا ووٹ دیں گا. اس بندے دی باں پھڑ کے پھر انہیں بٹن کھول کے کہنا میرے دل تے نہیں رکھیا, تو قرآن دے دل تے ہاتھ رکھی. اے سبحان اللہ, دھوکا دینے والی گل ہو گئی جناب. مہربانی جنہیں لائی گلی وہ ڈر چلی لکاولی. اصل دے وچ کوئی وعدہ ایسا ہو گیا اسی ہاتھ کسے دے چومنے تے انگوٹھا کسے نو دینے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. تانوں سارا ہی پتہ ہے کہ جب کبھی
بڑی محبت کے ساتھ. اب وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا حسین لجپال کا ضمیر، جو ہم لوگ ہیں ہمارا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. میں چند مصرے کلام کے پیش کرتا ہوں. اسی میں عمر بھائی ہمارے بچوں کو جن کی دستار بندی ہے، اور وہ ایک لائن میں یہاں پہ تشریف فرما جائیں گے. پھر حضرت کا بیان ہوگا. پھر رات میں جو لمحہ جتنے باقی ملیں گے اس میں حاضری دیں گے. ہم ایک نعرہ بلند کریں پہلے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں نعرہ تکبیر. تھوڑا سا اور مہربانی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے. چند مصرے حضرت پیش کر رہا ہوں صرف آپ سے دعا لینے کے لیے. بسم اللہ. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. بدر الدجا دیکھتے رہ گئے. سارے میری طرف دیکھیں. آپ میری طرف مصطفیٰ بیٹھے. مجھے پتا ہے ادب کس کو کہتے ہیں. میری اماں نے یہ بھی مجھے سکھایا تھا، بیٹا اللہ والوں کی محفل میں، علماء کرام کی محفل میں جاؤ، دل پر بھی قابو ہونی چاہیے اور زبان پر بھی قابو ہونا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، جیڑا بندہ ان میرے نہ مصریاں تے بولے گا نہیں. میں مفتی عبدالحمید چشتی سرا تو یہ نہیں کہنا میں تہاڈے کول 6 کلمے سنا گا، میں جنازہ سنا گا. نہ، میں ایک اور کم کراں گا. جیڑا بندہ میرے والی نہ بولیا، میں وہی تصویر لواں گا سیلفی اپنے موبائل چ. لکھاں میرے فالوور نے، میں وہ متھے تے لکھاں گا حضرت چپ، تے تھلے وہ ٹیلی فون رابطہ نمبر بھی دیاں گا بھی ہور کسے نو بلاؤ نہ بلاؤ، اس بندے نو ضرور بلاؤ. یہ جہاں چپ میں دنیا تے کوئی نہیں ویکھیا. اللہ دے حکم نال. جی نبی پاک کا جشن ہے. ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھنا ہے. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ ہاتھ اٹھا کے حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. ہمارے محسن، ہمارے بزرگوار جناب عاشق رسول فیض یافتہ حضور نواز امت اسلامیہ حاجی قاری محمد احسان اللہ رضی صاحب ناصب اعلیٰ مدرسہ ضیاء القرآن، آپ کی تشریف آوری ہوئی. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی بابا جی ویلکم پیش کر دیں. آیا ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ اٹھا کے. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اس صورت رو میں جان آکھا، اس صورت رو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچی آکھا رب دی مشان آکھا، جس شان دی جانا سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا رہی. تو دیکھا تھا جبریل نے، وزن کرا ذرا شیر کا. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. کیونکہ ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ. ذرا توجہ کرنا گجرا والا. حق حیدری. میں نبض پھڑ دینی ہے تھوڑی، صرف 2 منٹ میں دے دیو. ہنے انشاءاللہ اگلے جملے تے یہ حاضر خدمت ہوئے محفل دے وچ تے ضرور بولو گے. تے جو امانت رکھ کے گیا تے پھر میرا شکوا تہاڈے نال کوئی نہیں. سردی دا موسم ہے، گھر والے کہہ بھی دیندے نے امانت رکھ کے سویرے لے جاواں گے. اس بندے نال میری غرض کوئی نہیں. جو نبی کریم کے ذکر کے لیے آیا ہے،
عقیدہ ختم نبوت سینے میں بچا کے بیٹھا ہے. میں خالصتاً حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں. کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے نظم ہے، قصیدہ ہے، یہ التجا ہے، ندائیہ کلام ہے، استغاثہ کلام ہے، یہ مدینہ پاک کا ذکر ہے. میں خالصتاً نعت کے چاند اشعار پیش کر رہا ہوں. پھر بھی نہ بولو گے تو نہ جانے کب بولو گے. ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ، ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ. اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا ایسا چہرہ جو خوش نصیبی مولا علی کی دیکھو، آنکھ کھلتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ. خوش نصیبی مولا علی کی دیکھو، آنکھ کھلتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ. حسن بدر تجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. جم کے اور تھم کے بارش ہوئی، سردی جاتی جاتی ایک پھر سردی کی لہر نکلی. لوگ نہ جانے نکروں پہ کھڑے دیکھ رہے ہوں کہ علماء کرام کو تو جمعے گا سفیر ہے. دیکھے سنی بھی آئے نہیں کہ نہیں. میں دیکھ رہا کہ مسجد کا حال بھی بھریا ہے، مسجد کا ویڑا بھی بھریا ہے. ٹوٹیاں تے کئی مسجد دے باہر مدار دے وچ بھی بندے کھڑے تے نکراں تے کھلوتے منکر مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. میں الحمدللہ دامن وقت میں اس قدر گنجائش، میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ان بچوں کے نام بولے جا رہا ہوں جی جن کی دستار بندی ہے. تو حضرت سے قبلہ حضرت سے میں تمام اپنے وارثوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس کو پیچھے تھوڑا سا 2 لمحے قریب پیچھے کر دیں اس کو، مہربانی. میں نام بولتے جاتا ہوں جی. ان کی دستار بندی ہے آج ہماری جامعہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے مسلک کی عظیم بہاریں یہاں پر موجود ہیں. میں تمام سے گزارش کروں گا جی کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ بابا جی مفتی صاحب مہربانی فرمائیے گا. جی محمد حسنین والد علی رضا تشریف لاتے ہیں. محمد حسنین والد علی رضا ملتمس ہو گیا اس بچے سے. میں اپنے تمام شیوخ سے، اپنے تمام اکابرین سے، علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کی دستار بندی فرمائیں گے. محمد حسنین والد علی رضا تشریف لاتے ہیں اور ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. ان کے بعد ہیں اگلے خوش نصیب محمد عبداللہ والد علی رضا، یہ بھی تقریباً قریب آ جائیں گے. اللہ اکبر. بیٹا ادھر چہرہ کرتے جاؤ، شاباش، اور اس کیمرے کی آنکھ میں آتے جاؤ. محمد عبداللہ والد علی رضا. اللہ اکبر. بھائی سلامت رہیں. اس درسگاہ کے، اس جامعہ کے اساتذہ اور بالخصوص میرے برادر مکرم علامہ صاحبزادہ عمر احسان صاحب اور بالخصوص جناب حضرت علامہ محمد احسان اللہ رضی صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں. اگلا نام ہے جی محمد اطہر والد محمد اشرف مقصود. محمد اطہر والد محمد اشرف مقصود، یہ بیٹا ہمارا آئے گا. اللہ اکبر. نازا ہوں کہ سعادت کے گہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں. کیا عمر ہے اس بچے کی جو مجھ سے رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا. اللہ پاک اس درگاہ مقدسہ حضرت ابو داؤد محمد صادق رضوی قادری رحمت اللہ علیہ نباز ملت اسلامیہ کے فیض و برکات اور بالخصوص آپ کی نگاہ محبت کا یہ اثر ہے. محمد دانیال تشریف لاتے. یہ چھوٹی سی عمر میں یہ چھوٹا سا شہزادہ بیٹا ہمارا جس کے سر پہ دستار رکھی گئی، خوش نصیب ہے وہ ماں. ابھی تو اس نے بچپن دیکھا ہے، لڑکپن اور جوانی آئے گی. جب یہ جوان ہو کر دلہا بنے گا اس ماں کو میرا سلام ہو جس کا بیٹا بچپن میں دولہا بن چکا ہے. محمد دانیال
تشریف لاتے ہیں. یہ بچے دیکھ لیں جناب چمکتے چہروں کے ساتھ دمکتے چہروں کے ساتھ. اللہ پاک ان والدین کو سلامت رکھے. کوئی 10-12 سال پیچھے چلے جاؤ جڑا خاندان چ رج کے کالا ہوندا سی کہندے سی انہوں قرآن دا قاری بنا دیو, جڑا انا ہوندا سی انہوں حافظ بنا دیو, دوسرا پتر ڈاکٹر بنے گا. لیکن الحمدللہ دین متین کا یہ ذکر اور خدمت دیکھیں کہ بچوں کا چہرہ چمک رہا. محمد صہیب تشریف لاتے, صہیب محمد صہیب. ان کے بعد ہیں حافظ محمد سکندر علی. صہیب یہ بیٹا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ اللہ اللہ. سارے بولیں یار, سارے بولیں, سارے. اس امید کے ساتھ اللہ کرے کل اس جگہ پہ میرا بیٹا کھڑا ہو, اس تمنا کے ساتھ بولیں اللہ اللہ. حافظ محمد سکندر علی. مکمل ہوا یہ سلسلہ. مبارکباد کے مستحق ہیں جناب عظیم محب مدینہ عاشق رسول کے احسان اللہ رضوی قادری صاحب, جو کہ اسیر ہیں نگاہ نباز امت اسلامیہ کے. آئیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب زینت العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد عارف ستار القادری صاحب دامت برکاتہ قدسیہ, مرکزی امیر ہیں ادارہ افکار اعلیٰ حضرت پاکستان, جو کہ جانثار ہیں اپنے مرشد کریم حضرت الحاج محمد ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ خوبصورت سا نعرہ بلند کریں آپ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. شکریہ. سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات. جعل الكليات والجزئيات. الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذ التوفيق. والصلاة والسلام على من بئس بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل. وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان کی الفت یہ کام کرتی ہے, ہر نظر احترام کرتی ہے. پڑھتا ہے جو محمد پہ درود و سلام, دنیا اسے سلام کرتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ مجمع بڑا دیدنی ہے اور قابل رشک ہے, اور علماء کرام کا جمع غفیر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر برتن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو, جگہ پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو, بدن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو. سیدہ زہرا پاک کے بابا جان فرماتے ہیں اگر دل پلید ہو جائے تو اسے درود و سلام سے پاک کیا کرو. آئیے دلوں کو پاک کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی, دوست دار چار یارم تابع اولاد علی, مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل,
خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے فیض عالم، زیر سایہ ہر ولی، ساکوں آسر ہیں میٹھے مدنی دے۔ اصل میں یہ بیٹھے ہیں عشق والے، ان کو ہلکی سی بھی لگتی ہے نا تو یہ بول اٹھتے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ عشق والے ہیں، اور یہ عشق والوں کی بزم ہے، محبت والوں کی بزم ہے۔ ساکوں آسر ہیں میٹھے مدنی دے۔ کسی کو آسرا کسی مشیر کا ہے، کسی کو آسرا کسی وزیر کا ہے، کسی کو آسرا کسی صدر کا ہے، کسی کو آسرا کسی گورنر کا ہے، کسی کو آسرا کسی پولیس والے کا ہے، کسی کو آسرا کسی ایم پی اے ایم این اے کا ہے، لیکن آپ اور ہم کمی ہیں زہرا کے بابا کے، سکوں آسر ہیں میٹھے مدنی دے۔ صدحال تے کرم ہزار تھی سن، ابو بکر و عمر عثمان و علی، صد حامی چارے یار تھی سن، ہوسی قہر دی گرمی ایہ مشر، اڈوں جلوہ گر سرکار تھی سن، جیندے سہرے شاکر گاؤندیاں، اندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عزا اسمہ کی حمد و ثنا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جانے کائنات آنے کائنات شان کائنات مانے کائنات بانے کائنات ترانے کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھارے کائنات سنگھارے کائنات بہارے کائنات قرار کائنات کمال کائنات جمال کائنات نوال کائنات رونق کائنات حبیب کائنات طبیب کائنات لبیب کائنات حسین کائنات حسن کائنات محسن کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات منور کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات رہنمائی کائنات مقتدائی کائنات پیشوائی کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور ملت اسلامیہ کے غیور سنی نوجوانوں بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما اور پنڈال کے اندر بھی تشریف فرما میرے مسلک کے جید علماء کرام مشائخ اعظام، آج میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ممبر رسول، وہ مسجد جہاں میرے مرشد کریم، میرے آقائے نعمت، ولی نعمت، نباز قوم، ولی کامل، استاذ العلماء والصلحاء والفقہاء، خلیفہ اول و خلیفہ اکبر محدث اعظم پاکستان، فیض یافتہ امیر ملت الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں آپ تشریف لاتے رہے اور آپ کے تراشے ہوئے ہیروں میں سے ایک ہیرا شہید میلاد مصطفیٰ، بے وفائی کی آپ نے، اللہ شہید میلاد مصطفیٰ، خطیب اہل سنت، خطیب اسلام، علامہ مولانا محمد اکرم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر اللہ اپنی زندگی کا آخری جمعہ یہاں پڑھایا تھا۔ تو کتنی خوش قسمتی میرے لیے کہ میں حضور نباز قوم کا ملنگ آج یہاں باتیں کر رہا ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ منتظمین بالخصوص پیر طریقت عاشق نباز قوم حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسان اللہ صاحب رضوی اور حضرت علامہ مولانا پیر محمد زمان اللہ رضوی صاحب نوری، اور آپ کے نور نظر لخت جگر میرے برادر مکرم جناب صاحبزادہ علامہ مولانا محمد عمر احسان۔ ہم تو ویسے ہی عمر کے احسان مانتے ہیں، ہم تو عمر کے احسان ماننے والے ہیں۔ یہ بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بڑی جناب جوش اور بڑا جذبہ دیا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ زیارت کی ہے تو جسم کے لحاظ سے تو اتنے نہیں، لیکن کام بڑا کبیر ہے ان کا۔ جسماً یہ صغیر ہیں لیکن عملاً کبیر ہیں۔ اللہ اس نوجوان کی زندگی میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے حکم دیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ چند محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر باقاعدہ موضوع دیا جاتا ہے، اور مجھے حکم دیا کہ میں نے یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، جیتے رہے، اور یہ بہت اہم مضمون ہے۔ شاید خشک تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بڑے آسان انداز میں، سہل انداز میں کوشش کروں گا، جو بولوں گا مرشد کریم کے فیضان سے، حضور نباز قوم کے فیضان سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے ارد گرد جید علماء تشریف فرما ہے اور مجھ سے سینئر علماء علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب. ہم جب ابتدائی کلاسیں پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ آخری کتابوں میں جو ہے وہ پڑھتے تھے. درس نظامی جامع نظام رضویہ کا فیضان ہے، یہ بھی وہاں پڑھتے رہے الحمدللہ. اور بھی کافی علماء کرام تشریف فرما ہے. اور شہنشاہ نقابت کا لفظ ویسے فٹ بھی ادھر ہی ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے نقیب ہیں اور کسی نے رافضیت کسی نے خارجیت. الحمدللہ ہم نے تو افتخار بھائی کو دیکھا ہے جہاں پر بولے ہیں، جہاں علی کا ذکر کیا ساتھ ہی صدیق کا ذکر کیا ہے، جہاں صدیقہ کا ذکر کیا وہاں پر فاروق اعظم کو عمر فاروق حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی ذکر کیا ہے. اور یہ سنی کی پہچان ہے کہ الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم وہ مسلک ہیں تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک، بلکہ ابو بکر کی الف سے لے کر صحابی کی یاد تک، بلکہ اس سے اگلا جملہ کہ اللہ کی الف سے لے کر جنتی کی یاد تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں. اللہ افتخار کو سلامت رکھے. حق بات کرتے ہیں اور اسی پر اللہ ان کا خاتمہ فرمائے. اور کریں بھی کیوں نہ کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہے، اور ہمارے پیر و مرشد اور دیگر ہمارے علماء نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ بڑے بڑے سٹیجوں پر امیر المجاہدین کے سامنے جس نے گاج واج کر تاریخی گفتگو کی تھی، الحمدللہ آج بھی ہمارے دلوں پر نقش ہے. اللہ سلامت رکھے. عقیدہ ختم نبوت جی توجہ، یہ اتنا اہم اور ضروری ہے جیسے آپ کے ہمارے جسم کے اندر دل ضروری ہے. توجہ ہے جی. اگر بندے کا کان کاٹ دیا جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے. بولیے رہ سکتا ہے. دونوں کان کٹ جائیں رہ سکتا ہے. ہاتھ کٹ جائے رہ سکتا ہے. دونوں ہاتھ کٹ جائیں رہ سکتا ہے. آنکھ نکل جائے رہ سکتا ہے. دونوں آنکھیں نکل جائیں رہ سکتا ہے. زبان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے. ٹانگ کٹ جائے، دونوں ٹانگیں کٹ جائے، بلکہ دونوں ٹانگیں بھی کٹ جائے اللہ نہ کرے، ہاتھ بھی کٹ جائے، کان بھی کٹ جائے، آنکھیں بھی نکل جائے، پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر دل نکل جائے تو زندہ، بولیے زندہ. ایک ہستی ایسی ہے کہ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں، فرماتے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جبریل ہمارے پاس آئے، ہمارے سینے کی طرف اشارہ کیا، نوری نوری ہاتھوں سے نوری نوری سینے پر اشارہ کیا، سینہ چاک ہوا. جبریل نے اپنا ہاتھ ہمارے سینے کے اندر داخل کیا، دل باہر نکالا. دل نکال کر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کہہ رہے ہیں عجیب دل ہے جس کے دو کان ہیں جو سن رہے ہیں، دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں، لیکن مصطفیٰ زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے ہے. بولے بولے سارے، بولے سارے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ زندہ باد. یہ ہے ہمارا عقیدہ. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ایسے ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر دل کا مقام ہے. سارے عضو کٹ جائیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، دل نکل جائے زندہ نہیں رہ سکتا. سارے عقائد ہم مانگتے ہیں، سارے عقیدے ہمارے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہیں، صحابہ اہل بیت سے ثابت ہیں، اجماع امت سے ثابت ہیں. سارے عقیدے سبحان اللہ. لیکن عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید کی طرح ضروری اور لازم ہے. یارو یاد رکھنا، یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک قرآن کی آیت سے نہیں، دو آیتوں سے نہیں، بلکہ قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت ہے اور مصطفیٰ کی 100 سے زائد ثابت ہے. جتنی بھی فقہ ہے نا، یہ ہماری فقہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، یہ ساری فقہیں الحمدللہ سنی ہیں سارے، اور سارے جنتی ہیں. لیکن عقائد وہ ہوں، عقائد سچے ہوں. ساری فقہیں سبحان اللہ. لیکن جو آسان اور سہل فقہ ہے نا، وہ فقہ حنفیہ ہے. بہت آسان فقہ. نماز دیکھ لیں آسان، اس کے معاملات دیکھیں آسان، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں آسان ترین فقہ ہے. میں مثال کے طور پر دیتا ہوں. نماز ہے، ایک ہے منکر نماز. توجہ ہے جی.
منکر نماز وہ تو پکا کافر ہے نا، کیونکہ قرآن کا منکر ہے. منکر نماز پکا کافر ہے. ایک ہے تارک الصلاۃ، نماز کا منکر نہ بلکہ نماز چھوڑنے والا. اس پر مختلف ائمہ کرام کی رائے ہیں. امام احمد کہتے ہیں کہ ایک شخص، کسی نے پوچھا حضرت ایک شخص نماز کو مانتا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہے. توجہ ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. توجہ، نعرہ تحقیق. یہ آنا جانا لگا رہے گا. اللہ علماء کو سلامت رکھے، ان کا آنا بھی سلامت رکھے، ان کا جانا بھی سلامت رکھے. لیکن آپ کی توجہ میری طرف، انشاءاللہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر خوبصورت گفتگو انشاءاللہ دعا دیں گے. جتنے بھی فقہ ہیں ساری فقہ سبحان اللہ. کسی نے امام احمد سے پوچھا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، کیا حکم؟ فرمایا کافر ہے. امام شافعی فرمایا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ایک اور امام سے پوچھا کہ اختصار کر رہا ہوں، ایک اور امام سے پوچھا گیا، فرمایا اسے غسل نہیں دیا جائے گا. کون؟ نماز پڑھتا ہے، مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، مانتا ہے اقراری ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، کہا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. ایک امام نے کہا اسے کفن نہیں بنایا جائے گا. ایک امام سے پوچھا گیا، اس نے کہا اسے قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا. ایک اور امام سے پوچھا گیا، اس نے کہا اگر وہ اس کے پاس وراثت ہے، اگر اس کے والدین نے، اس کے گھر والوں نے اس کے لیے وراثت چھوڑی ہے تو اسے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. ایک اور امام سے پوچھا گیا حضور نماز مانتا ہے، اقرار کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جائے گی. توجہ ہے جی. کون؟ تارک نماز، جو نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. اب دیکھیے ایک اور امام سے پوچھا گیا، کہا اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب چونکہ وہ تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، میرے نزدیک کہا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح باطل ہے. یہ سارے مسائل دیکھیں، سارے ائمہ کی رائے، ان کے فتوے، ان کے فقہ. کسی نے کہا کافر ہے، کسی نے کہا جنازہ نہیں ہے، کسی نے کہا قبرستان میں دفن نہیں کرنا، کسی نے کہا غسل نہیں پہنانا، غسل نہیں دینا، کسی نے کہا کفن نہیں پہنانا، کسی نے کہا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، کسی نے کہا دعا نہیں کرنی، کسی نے کہا اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دینا، کسی نے کہا اگر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح باطل ہے. اب باری آئی امام الائمہ کاشف الغمہ، تیرے اور میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی. پوچھا گیا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے، اقراری ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، کیا فتویٰ ہے؟ جملہ سنیے، اگر مقدر ساتھ دے تو سبحان اللہ کہہ دینا. کہا اسے قاضی وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس تارک صلاۃ کو پکڑ کر اسے جیل کے اندر بند کر دے. توجہ، جیل کے اندر بند کر دے. ممکن ہے کہ وہ دل میں رجوع کر لے، توبہ کر لے، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ نماز پڑھنا شروع فرما کر دے. کتنی آسان فقہ ہے، کتنی آسان فقہ ہے. ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، کہنے لگا حضور ایک شخص کہتا میں نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مسلمان ہے. توجہ، اتنے سخت فتوے ہم آج نکال لیے پھرتے ہیں. امام صاحب کی سنو، کہ حضور کہتے کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے. اچھا حضور کہتے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں لیکن نہ اس میں سجدہ کرتا ہوں نہ اس میں رکوع کرتا ہوں، مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے. اچھا حضور کہتے جب میں کہیں کھڑا ہوں نا اللہ کی رحمت برس سے میں بھاگ جاتا ہوں، مسلمان ہے؟ امام صاحب کا فتویٰ ہے. فرمایا ہاں مسلمان ہے. اچھا حضور کہتے ہیں کہ میں جو جانور کھاتا ہوں نا اسے ذبح نہیں کرتا، بغیر ذبح کے کھاتا ہوں، مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے. اچھا حضور کہتے ہیں میں جنت کا طالب نہیں ہوں، میں جنت نہیں مانگتا اللہ سے، مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے. اچھا حضور کہتے ہیں کہ میں جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں، دوزخ سے ڈرتا نہیں ہوں، مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے. حضور کیسے؟ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، فاتحہ لازمی ہے، وہ نہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، اور جہاں پر اللہ کی رحمت پر سے بھاگ جاتا ہے. جو جانور کھاتا ہے ذبح نہیں کرتا، بغیر ذبح کے کھا جاتا ہے، کیسے مسلمان ہے؟ حضور وہ جنت کا طالب نہیں ہے، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، آپ کہتے مسلمان ہے. اب توجہ سے فرمایا دیکھو بھائی، وہ کہتا میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، ممکن ہے وہ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز نہ ہو، وہ نماز جنازہ کی نماز ہو. وہ جو نہیں فرمائی آپ نے، نماز ظہر عصر مغرب عشاء کی بات نہ کرتا ہو، نماز جنازہ کی بات کرتا ہو. اور نماز جنازہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اس نے کہا حضور وہ سجدہ نہیں کرتا، وہ رکوع نہیں کرتا. فرمایا نماز جنازہ کے اندر کون سا سجدہ رکوع ہوتا ہے؟
अच्छा हुजूर वो कहते हैं मैं जहां पर अल्लाह की रहमत पर से भाग जाता हूं, फरमाया बेटा बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा फकीह हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार शब-ए-सिद्दीनदार हो, जब बारिश बरसती है ना तो सारे भाग जाते हैं, अगर वो बेचारा भाग जाता है तो उसमें उसका कसूर क्या है? हुजूर वो कहता है जो जानवर खाता हूं उसे ज़बा नहीं करता। फरमाया मुमकिन है ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, मुमकिन है वो मुर्गे का गोश्त न खाता हो, वो बकरे का गोश्त न खाता हो, वो कट्टे का गोश्त न खाता हो, वो ऊंट का गोश्त न खाता हो, मुमकिन है वो मछली का गोश्त खाता हो। तो मछली का गोश्त, मछली को कौन सा ज़बा किया जाता है? मछली को कौन सा ज़बा किया जाता है? हुजूर वो कहता है मैं जन्नत का तालिब नहीं हूं। कौन सी बड़ी बात है? वो जन्नत का तालिब ना हो, वो सोहने रब के दीदार का तालिब हो, वो अल्लाह के दीदार का तालिब हो। हुजूर वो कहता है मैं जहन्नम से डरता नहीं हूं। वो मुसलमान कैसे? फरमाया मुमकिन है वो जहन्नम से ना डरता हो, वो अल्लाह से डरता हो। अब देखिए मैंने मिसाल दी है, कितनी आसान फिक्र है कि एक तरफ नमाजी का मसला, एक तरफ इतना बड़ा मसला, कहा कि जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल से मोहब्बत करे, अकायद दुरुस्त हो, इतनी आसान फिक्र इमाम आजम अबू हनीफा की। लेकिन जब बारी आई शौकत मुस्तफा की, जब बारी आई असमत मुस्तफा की, जब बारी आई शान मुस्तफा की, जब बारी आई अकीदा खत्म नबुव्वत की, फतवा देखिए कितना सख्त फतवा है। फरमाया जो शख्स नबुव्वत का दावा करे सरकार के बाद वो तो काफिर है ही, लेकिन जो उससे दलील मांगे कि तेरे पास दलील क्या है, वो भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इतना सख्त फतवा, इतना सख्त। हुजूर कैसे इतना सख्त? कहां आपकी इतनी आसानी, कहां इतनी आसानी बेनमाजी के लिए, वो जानवर खाने वाले के लिए, वो जहन्नम के जन्नत के तालिब के लिए इतनी आसानियां, और यहां पर इतना सख्त फतवा। अगला जुमला सुनिए, इमाम साहब ने फरमाया देखो एक शख्स कहता है कि मैं कुरान को नहीं मानता, बताओ मुसलमान है? बोलिए जी, मुसलमान है वो? अच्छा कहते हैं मैं कुरान को मानता हूं, लेकिन ये जो इसके अंदर 29वां सिपारा है ना जी, इसको निकाल दो, बकाए मानता हूं, मुसलमान है? बोलिए ना यार रुचि। अच्छा कहते हैं मैं 29वां सिपारा भी मानता हूं, कुरान भी मानता हूं, इसके अंदर जो सूरत मुल्क है ना जी, इस सूरत मुल्क को निकाल दो, क्या मुसलमान है? अच्छा जी कुरान भी मानता हूं, 29वां सिपारा भी मानता हूं, सूरत मुल्क भी मानता हूं, लेकिन इस सूरत मुल्क के अंदर जो पहला रुकू है ना, इस रुकू को निकाल दो, मुसलमान है? अच्छा कहते हुजूर सबको मानता हूं, ये जो आयत है ना वयकूलून, मैं मिसाल दे रहा हूं, वयकूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, इस आयत को निकाल दो, बकाया सारा रहने दो, सबको मानूंगा, इस आयत को निकाल दो, मुसलमान है? नहीं। अच्छा हुजूर चलें ठीक है, सब कुछ मानता हूं, वयकूलून का जो वाव है ना, वाव, इस वाव को निकाल दो, बकाया सबको मानता हूं, मुसलमान है? का नहीं। अच्छा छोड़ें जी, सब कुछ मानता हूं, वो जो वयकूलून के ऊपर काफ के ऊपर पेश है ना, इस पेश को निकाल दो, बकाया सबको मानता हूं, कुरान को भी मानता हूं, 29वां सिपारा भी मानता हूं, सूरत मुल्क भी मानता हूं, पहला रुकू भी मानता हूं, दूसरा रुकू भी मानता हूं, वयकूलून मता हाज़ल वाद, इस आयत को भी मानता हूं, वाव को भी मानता हूं, बस एक काफ के ऊपर जो पेश है ना, इसको निकाल दो, क्या मुसलमान है? तवज्जो, अब तवज्जो यारो, जो कुरान का इनकार करे काफिर है, कुरान के पारे का इनकार करे काफिर है, कुरान के रुकू का इनकार करे काफिर है, कुरान की आयत का इनकार करे काफिर है, कुरान के किसी जुमले का इनकार करे काफिर है, कुरान के किसी हर्फ का इनकार करे काफिर है, कुरान की ज़बर से शक मत का इनकार करे काफिर है। इमाम कहते हैं यारो वो अकीदा खत्म नबुव्वत, जिसकी असमत, जिसकी अहमियत, जिसकी इफादियत और जिसकी फौकियत के लिए अल्लाह के कुरान की एक आयत नहीं, 2 आयतें नहीं, 10 आयतें नहीं, अल्लाह के कुरान में 100 से ज्यादा आयतें हैं, वो अकीदा खत्म नबुव्वत कितना अहम और जरूरी होगा। वाज़े कह दिया खातमन नबिय्यीन, वाज़े आ गया अल्लाह के फरमान पर। मेरे उस्ताद गिरामी कदर अल्लामा हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सैदी साहब बड़े अजीम उस्ताद हैं, जिनके शागिर्दों में एक शागिर्द का नाम अमीरुल मुजाहिदीन है। उस्ताद मोहतरम आप जामिया निज़ामिया में पढ़ाते हैं, और मौलाना सुलेमान साहब आप जानते हैं, 9 नंबर कमरा उस्तादों का। उस्ताद वुजू करने के लिए 12 नंबर कमरे साहबजादा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हजारी साहब उनके कमरे में तशरीफ ले जाते हैं, वुजू करते हैं। आप गए तो वहां पर मुफ्ती तनवीर साहब बैठे होते हैं, फतवा देते हैं। जोहर के लिए वुजू करने के लिए गए तो देखा कि एक शख्स है, गोरा है, बाहर से आया हुआ है,
मुफ्ती साहब से बैठा बातें कर रहा है, आपने देखा चले गए, असर के लिए तशरीफ लाए, फिर वो वजू करने के लिए देखा, गुफ्तगू हो रही है, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, वो सवाल कर रहा है, बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर बैठ गए, वो मगरिब टाइम तशरीफ लाए तो देखा फिर वही बैठे हुए हैं, सवालात का सिलसिला चल रहा है, जवाबात का सिलसिला चल रहा है। इशा टाइम आए, फिर वो बंदा बैठा है, सवालात कर रहा है, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं। उस्ताद ने कहा बेटे क्या मसला है कि इतनी देर से बैठे हो, जोहर से लेकर इशा हो गई है, क्या मसला है, जुमला सुनिए। उस्ताद जी ये साहिब आए इंग्लैंड से, तो ये कहते हैं जी हम इबादत करते हैं खाना काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके, हिंदू बुतों को पूजते हैं, बुत भी पत्थर के हैं और खाना काबा भी पत्थर का है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, हम इसकी तरफ जो मुंह करके नमाज चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो उस्तादों का फिर मैंने इसको कुरान से भी दलीलें दी हैं, मैंने आयतों से भी दलीलें दी हैं, हदीसों से भी दलीलें दी हैं, बड़ी दलीलें दी हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा। कहने लगे उस्ताद जी बेटा आपका नाम क्या है, कहने लगे जी मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। आपके वाले साहब का नाम क्या है, जी मेरे वाले साहब का नाम अब्दुल सत्तार है। फरमाया बेटा आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके वालिद अब्दुल सत्तार हैं। हुजूर मेरी माँ मुझे बताती है, मेरे वाले साहब मुझे बताते हैं, मेरे चचा मेरे मामू बताते हैं, मेरे घर वाले बताते हैं कि ये अब्दुल सत्तार साहब तेरे वालिद हैं, मैं इसलिए मानता हूं। फरमाया बेटा तू अपने बाप का इकरार अपने चचा के कहने पर, अपने मामू के कहने पर, अपनी माँ के कहने पर, अपने भाइयों के कहने पर, अपने दादा के कहने पर, अपनी नानी के कहने पर, अपने रिश्तेदारों के कहने पर मान लेता है, कर लेता है इकरार, तो भला बता इस काबे के मुतालिक तो रसूल करीम ने हमें इरशाद फरमाया है, हम कैसे ना माने। अरे कुरान वो किताब है जिसके मुतालिक अल्लाह के प्यारे महबूब की खत्म नबुव्वत के मुतालिक एक नहीं कई आयतें आ चुकी हैं, और मेरे मुस्तफा की 210 से जायद अहादीस मुतवातिरा हैं कि जिसके अंदर मुस्तफा ने ऐलान किया है कि अल्लाह ने हमारे सर पर खत्म नबुव्वत का ताज रखा हुआ है। अकीदा खत्म नबुव्वत वो अकीदा है मेरे भाइयों जो कुरान से भी साबित है, मुस्तफा के फरमान से भी साबित है, अबू बकर उमर उस्मान और अली के अकवाल से भी साबित है, सहाबा अहले बैत के फरमान से भी साबित है। और अकीदा खत्म नबुव्वत ऐसा अकीदा है जिसे जानवर भी मानते हैं, जानवर गधे, आपने सुनी की रिवायतें, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इसको नकल किया है। आला हज़रत फरमाते इब्न असाकिर की रिवायत है और इसे मवाहिबुल दुनिया के अंदर और दीगर कुतुब हदीस के अंदर इसको जिक्र किया गया है। आला हज़रत फरमाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खैबर से जिसके मैन ऑफ दी जंग हैं मौला अली मुश्किल कुशा, सरकार तशरीफ ला रहे वापस, एक गधा सरकार के सामने आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कलाम किया। साहबा कहते सरकार ने कलाम किया तो उसने सरकार की बातों का जवाब दिया। सरकार ने फरमाया मसमुक तेरा नाम क्या है, कहने लगे जी मेरा नाम यजीद है। नाम क्या है, यजीद है। बाप का नाम शिहाब है, गधा है। अपना नाम भी बताया, अपने बाप का नाम भी बताया। कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा नाम यजीद है, बाप का नाम शिहाब है, अल्लाह ने मेरे दादा जान की नस्ल में से 60 गधे पैदा किए हैं, 60 गधे, और उन 60 गधों पर सिर्फ अंबिया ही सवार हुए हैं, अंबिया के अलावा कोई सवार नहीं हुआ। और या रसूलल्लाह मैं उस नस्ल में से आखिरी गधा हूं, आखिरी गधा हूं, और मैं पहले आपसे पहले किसी यहूदी के पास था, वो मेरे ऊपर बैठने की कोशिश करता था लेकिन मैं उसे बैठने नहीं देता था। क्यों कि मैं उन 60 गधों में से आखिरी गधा हूं, और वो गधे वो हैं जिन पर अंबिया सवार होते थे, और मैं वो उन 60 गधों में से आखिरी हूं, और मैं गैर नबी के अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और मैं उन गधों में से आखिरी गधा हूं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। तो सरकार ने न सिर्फ कबूल किया बल्कि यजीद नाम बदलकर उसका नाम याफूर रखा। गधा है, ये देखो इस सरकार दो आलम से सुन के गधे मुबारक की शान याफूर रखा। और साहबा कहते हैं कि सरकार का वो गधा इतना सरकार के करीब था कि सरकार जब किसी को बुलाना चाहते ना कि फलां बंदे को बुला के ला, अबू बकर मिसाल के तौर पर अबू बकर उमर उस्मान या अली को बुला कर ला, किसी को बुला कर ला, तो गधे को कहते ऐ गधे
کو بلا کر رہا. صحابہ کہتے ہیں وہ یافور، وہ گدھا مبارک جو سرکار کا گدھا ہوتا، جا کر اسی صحابی کے گھر میں دروازے پر اپنی یہ ناک مارتا، ناک مار کر جی. وہ کہتے ہیں گدھے کا نام یزید نام تھا جی. اور یاد رکھیں ہم یزید والے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں اور یزید پلید ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ میرے مرشد کریم نباز قوم ولی کامل کے بیانات آج بھی گواہ ہیں. آج بھی آڈیو کے اندر آپ کے بیانات، آپ کی گفتگو، آپ کے خطابات ہیں. الحمدللہ احمد رضا کے ماننے والوں نے کل بھی یزید کو پلید کہا تھا، آج بھی یزید کو پلید کہتے ہیں، اور آج کے اس اسٹیج پر بیٹھ کر بھی یزید کو پلید کہتے تھے، کہتے ہیں، اور تا صبح قیامت کہتے رہیں گے. لیکن یاد رکھو یزید کی آڑ میں خال المؤمنین کاتب وحی امت کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ پر کوئی کام کرے گا تو زبان کتی سے کھینچ لیں گے، کیونکہ میرے امیر معاویہ دادا صاحب سے بھی افضل ہیں، غوث پاک سے بھی افضل ہیں، خواجہ معین سے بھی افضل ہیں. یاد رکھنا وہ امیر معاویہ کہ جن کے بارے غوث پاک سے پوچھا گیا کہ عبد القادر آپ کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق، نظریہ سنو 11ویں کھانے والوں. غوث پاک نے فرمایا میرا عقیدہ امیر معاویہ کے متعلق سنو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں راہ گزر میں بیٹھا ہوں، امیر معاویہ پاک کا گھوڑا گزرے جس پر حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوں، ان کے گھوڑے کے قدم کے ساتھ لگ کر مٹی اڑے، اڑ کر عبد القادر پر پڑے. عبد القادر سمجھتا اللہ نے مجھے جنت کا سامان عطا کر دیا ہے. جن کے بارے میں میرا آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے ماموں ہیں، ہے کسی کا ایسا ماموں تو لا کر دیکھا ہے. وہ امیر معاویہ کہ جن کے متعلق سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یاد رکھنا یزید پلید ہے، یزید لانتی ہے، یزید گندا ہے، یزید بے حیا ہے، لیکن اس کی آڑ میں آ کر حضرت امیر معاویہ کو نہیں بھونکا جائے گا. خیر صحابہ کہتے ہیں وہ جا کر نا وہ یزید اب یافور ہے، جا کر نتنا مار کر اسے بلاتا، صحابی کو بلا کر کہتا سرکار تجھے بلا رہے ہیں. سرکار دو عالم اختصار سرکار کا وصال ہوا. وصال جب سرکار کا ہوا تو اس نے بھی داغ مفارقت برداشت نہ کیا. اس نے یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگا دی کنویں کے اندر کہ سرکار بھی آخری نبی تھے اور میں بھی آخری اس نسل سے گدا ہوں جو نبیوں کے لیے سواری بنائی گئی تھی، اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، آج کے بعد ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جسے قرآن بھی مانتا ہے، حدیث بھی قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، اہل بیت کے اقوال بھی ہیں، حتیٰ کہ جانور مانتے، جانور کہتے ہیں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ آنکھ ہے ہی نہیں، اور نبوت سرکار نے ارشاد فرمایا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے سب کو حسن بھی اعلیٰ دیا ہے، آواز بھی اعلیٰ دی ہے، تاکہ لوگ دیکھیں تو اس کو دیکھیں، سنیں تو اس کی سنیں، اور ادھر دیکھیں آنکھ سے کانا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ ایک جملہ علماء تشریف فرما ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی تفسیر میں بھی آ جائے حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم کہتے ہو تمہارا نظریہ ہے، لیکن فقیر کا نظریہ یہ ہے کہ نبی بے عیب ہوتا ہے. اللہ نے نبی کو بے عیب پیدا کیا ہے، اس کے اندر اندھا ہونا عیب ہے. جملہ یوں کہا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا مگن ہوئے کہ آپ دنیا والوں کو دیکھتے نہیں تھے، صرف یوسف کو دیکھنا چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، آواز بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ. اور یہاں عالم یہ ہے کہ اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے ابا جان کو موشن کی بیماری، پیچس کی بیماری ہوتی تھی اور گڑ کھانے کا شوق ہوتا تھا. عالم یہ تھا کہ ایک جیب میں گڑ رکھتے، ایک جیل میں ڈھیلا رکھتے، بعض اوقات گڑ سے استنجا کر لیتے تھے اور ڈھیلا کھا لیتے تھے. اور سرکار نے فرمایا جتنے نبی ہیں عقل بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ. ہمارے نبی کا حسن یہ، اور سرکار نے فرمایا سارے نبیوں کی بات ہے اور مجھے اللہ نے سب نبیوں سے اعلیٰ حسن عطا فرمایا ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ آواز عطا فرمائی ہے. ادھر عالم یہ ہے اور ادھر عالم یہ ہے کہ اللہ
لگا نبی تو ہم جیسے استغفراللہ. ایک تو وہ تھے نا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو مانا, اور ایک بدبخت وہ بھی ہیں جیسے علامہ نے کہا نا افتخار بھائی نے کہ نام لینا مناسب نہیں ہے. ہماری بزم پاکیزہ ہے, ہماری محفل پاکیزہ ہے, لوگ پاکیزہ ہیں, گھر پاکیزہ ہے. ایسے بدبختوں کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے, ایک نے کہا تھا کہ اگر سرکار کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی لعنتی, یہ بھی لعنتی, وہ بھی گندے, یہ بھی گندے. عقیدہ یہی ہے کہ میرے آقا کے بارے میں جو امام نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا. آج اپنے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا واہ بھی واہ, داڑیوں سفید کی اعلیٰ حضرت کے نام پر, چندے بٹورے اعلیٰ حضرت کے نام پر, بھائی بولیں اعلیٰ حضرت کے نام پر, ارے مدرسے بنائے اعلیٰ حضرت کے نام پر, تفسیریں لکھی اعلیٰ حضرت کے نام پر. یہاں تک کہ جو تفسیر لکھی ہے, جو ترجمہ کیا, اس میں سے اکثر حصہ جو ہے, اکثر حصہ وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. ارے مدرسے بنائے اعلیٰ حضرت کے نام پر, پوری زندگی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آج جب بولنے کو, وہ کس نے کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, ان کو ملی زبان تو ہم ہی پر برس پڑے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا, فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ, بولیے ہاتھ اٹھا کر, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. ہمارے نبی کا حسن تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ, سرکار کی بارگاہ سلام, اللہ کا بھی اپنا بھی. سرکار نے فرمایا جبریل ہم جیسا کہیں دیکھا ہے, توجہ ہے سرکار خود, ہم جیسا کہیں دیکھا ہے. سرکار جبریل پاک کا جملہ سنیے. میں نے کہا دیکھ ملا تو کہتے نبی ہم جیسے ہیں, جبریل کا جملہ سن. میں بڑی تیزی سے, وقت بہت تھوڑا ہے, تیزی سے گزر رہا ہوں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا سنیے, قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ارى مثل محمد. آقا زمین کی جتنی مشرقیں ہیں, جتنی مغربیں ہیں, سب کو دیکھا ہے. لم ارى مثل محمد, آپ جیسا سین میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا ہے. نبی ہم جیسے. میں نے کہا جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں. اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اب آپ کا مقدر ہے, ناز ہے. کیسے ناز کرتے ہیں یہ پھر شرماتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اگر آپ کا عقیدہ ہے تو سبحان اللہ کہتے جانا. جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ کرے جو اونچی سبحان اللہ کہ اسی سال مدینے جائے. اللہ کرے جو سبحان اللہ اونچی کہے رات کو جا کر سوئے, سیدہ زہرا پاک کے بابا جان خواب کے اندر تشریف لے آئے. اب ایک ایک جملے پر اختتام کی طرف میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد کہتے ہیں, جو درختوں کو بلائے اسے محمد کہتے ہیں, ارے جو کھاری کنووں کو میٹھا کر دے اسے محمد کہتے ہیں. ارے قادیانی کانے تو کہتا ہے میں نبی ہوں, سن ہمارے نبی کی شان یہ ہے جو کھاری کنووں کو میٹھا کر دے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد کہتے ہیں. جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جو بہروں کو کان دے دے اسے محمد کہتے ہیں. جو آسمانوں پر جائے اسے محمد کہتے ہیں. ارے جبریل جس کا خادم ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کا سفر سبحان اللہ زی اسرا ہو اللہ کرے آپ کو زبان مل جائے. اپنے نبی پر بولنا سیکھو یار. معذرت کے ساتھ آج نون لیگ والے, پی ٹی آئی والے, پی پی والے اپنے اپنے قائد کے لیے بول رہے ہیں. پتہ ہے قبر کے اندر نہ نواز نے آنا, نہ عمران نے آنا, نہ زرداری نے آنا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ جس نے آ کر ہماری کالی کوٹھڑی قبر کو روشن کرنا ہے دنیا اسے محمد مصطفیٰ کہا کرتی ہے. جس کا سفر سبحان اللہ زی اسرا ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کا سفر سے واپس آنا ون نجمی اذا ہوا ہو اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کا بولنا وما ينطق عن الهوى ہو اسے محمد کہتے ہیں. ارے جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور جس کا چہرہ والضحى ہو اسے محمد کہتے ہیں. بولنا سیکھیے. اللہ اکبر یا رسول. مرحبا مرحبا. تاجدار ختم نبوت, سارے بولو تاجدار ختم نبوت. اور جو
काले हबशी के चेहरे पर हाथ फेर दे, चेहरा चांद की तरह चमक उठे, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे अरे जिसकी निगाहें नाज उठ जाए, रब किबला बदल दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। और अगले जुमले इख्तिताम की तरफ, मुझे हुक्म भी है और इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, जो अबू बकर को सिद्दीक बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। तो आम बात नहीं की है, उलमा के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जो अबू बकर को सिद्दीक बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। ये बात है। जो उमर को फारूक बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। जो उस्मान को गनी बनाए, अरे सहाबा के नाम पर बोलना सीखो। आज खारजियत, नासराफियत, आज तफसीलियत इस कदर ऊपर आ गई है हमारी खामोशी की वजह से कि अबू बकर के बेबान पर पढ़ना शुरू हो गई है। आज लानत बेशुमार, उमर, सहाबा, वो सहाबा कि जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मत लोगों, अल्लाह ने पूरी कायनात के लोगों के दिलों को टटोला, देखा, जो दिल पाक था अल्लाह ने उसे मेरा सहाबी बना दिया। हक है। वो सहाबा कि जिनकी अजमत और शान का मकाम ये है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जब देखो कि कोई मेरे सहाबी को बुरा कह रहा है, तुमको तुम्हारी लानत है तुम्हारे शर पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सहाबा से प्यार करते, इतना मोहब्बत फरमाते, और आज लोग उन पर भौंक रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हमारा अकीदा है कि मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है बुग़्ज़ सहाबा दिल में तो पढ़ लाख नमाजें, लानत की निशानी है मेहराब नहीं, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा है कि मदीने की तरफ जो जाती हैं उन कतारों से प्यार करते हैं, दिल में इश्क नबी की शम्मा है, उनके प्यारों से प्यार करते हैं, शिर्क करते नहीं। जहां वालों हम मज़ारों से प्यार करते हैं, कौन कहता है सिर्फ एक ही है? अरे हम तो चारों से प्यार करते हैं। ये बात है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, सारे बोलो नारे तहकीक, नारे तहकीक। अबू बकर, उमर, उस्मान से प्यार रख कर अब प्यार से बोलो नारे तहकीक, नारे तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। जुमला सुनो, मैंने कहा अबू बकर तो अबू बकर हैं, उमर तो उमर हैं, उस्मान तो उस्मान है। इफ्तिखार भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, जुमले बनाने के आप बड़े माहिर हैं और अच्छे जुमला बनाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अकीदे रजा पर कायम रखे। बड़े खूबसूरत जुमले होते हैं और हमने आपको बचपन से सुना, आप तक सुन रहे हैं, अभी तक भी आप जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको ऐसे जवान रखे। जुमला सुनिए जी, अल्लाह मुसलमान भाई, अबू बकर पाक तो अबू बकर पाक हैं, उमर पाक तो उमर पाक हैं, उस्मान पाक तो उस्मान पाक है सुल्तानी साहब, अली पाक तो अली पाक हैं, सहाबा तो सहाबा हैं, अहले बैत तो अहले बैत हैं। अल्लाह करे बर्दाश्त करें और सुने जुमला और तारीख सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा सहाबा तो सहाबा हैं, अहले बैत तो अहले बैत हैं। हम तो कद्दू को भी शरीफ कहते हैं। ये बात है। उसे मुस्तफा ने जीते पसंद रहे किया आप। है। अरे सहाबा तो सलामत सहाबा रहे हैं और फिर अली की बात आए तो सुन्नी खामोश रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। मुस्तफा की बारगाह में सहाबा है ना, या रसूलुल्लाह, बड़े लोग आते हैं इमामे पहनकर, जुब्बे पहनकर, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, तस्बीहें होती हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। आका इल्म गैब तो आपके पास है, जानते तो आप हैं कि मोमिन है या मुनाफिक है। आका हम कैसे पहचाने? अब सुन्नी को देखूंगा, अब अबू बकर, उमर, उस्मान से प्यार करने वाले को देखूंगा कि अली के नाम पर कैसे बोलता है, मुस्तफा या रसूलुल्लाह, कैसे पहचाने मोमिन है या मुनाफिक है? सरकार ने ये नहीं कहा देखना जुब्बा कितना बड़ा है, देखना इमामा कितना बड़ा है, देखना घड़ी की तस्बीह कितनी बड़ी है, देखना तहज्जुद कितने पढ़ता है। ना, आका कैसे पहचाने? जुमला सुनिए, मुस्तफा ने फरमाया कुछ ना करो, बस मेरे अली का नाम लो, चेहरा मुरझा जाए समझना मुनाफिक है, चेहरा इफ्तिखार भाई की तरह खिल उठे समझना मोहम्मद का गुलाम खड़ा हुआ है। हैदर, 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 हैदर। ये सुन्नी की पहचान है, सुन्नी की पहचान है। हैदरी, 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 नारे तहकीक। अल्लाह करे आप अपने वैसे इफ्तिखार भी का जुमला बड़ा कमाल का था। यार क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों अली जैसा शेर किसी को दे रहे हो? अली भी हमारे हैं, याद रखना, याद रखना, अली भी हमारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, उस्मान भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, मुआविया भी हमारे हैं। मुस्तफा की हर निस्बत हमारी है। क्यों किसी को देते हो? क्यों अली किसी को देते हो? अली जैसा शेर खुदा जो एक रिकाब में पांव रखे, दूसरी में रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ ले, उसे मौला अली कहते हैं। जीते रहे आप। आप अली का जिक्र बड़ा करते हैं।
علی کا ذکر بڑا کرتے ہیں. میں نے کہا یار علی کا ذکر اتنا بڑا ہے, علی کا ذکر آیا اتنا زیادہ ہے. قرآن اٹھاؤ مولا علی, حدیث اٹھاؤ مولا علی, بخاری اٹھاؤ مولا علی, مسلم اٹھاؤ مولا علی, ابن ماجہ اٹھاؤ مولا علی, نسائی اٹھاؤ مولا علی, حدیث اٹھاؤ مولا علی, 4 یار دیکھو مولا علی, 5 تک پاک دیکھو مولا علی, 10 مبشرہ دیکھو مولا علی, 12 امام دیکھو مولا علی, قرآن دیکھو مولا علی, مصطفیٰ کا فرمان دیکھو مولا علی. نعرہ حیدری حیدری حیدری. لو جی اب آپ کا حضرت کی میں حضرت کی جو ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہوں. اللہ کرے اس مسجد میں ویسے بھی بڑی تاریخی مسجد ہے کیونکہ میرے مرشد کریم آتے رہے ہیں, ویسے بڑی تاریخی مسجد ہے, شہید میلاد مصطفیٰ آتے رہے ہیں, وہ جید علماء, اور پھر جس کے اندر علامہ احسان اللہ صاحب خود رہبر ہوں, رہنما ہوں, اتنے بڑے جید علماء جو فنافی شیخ ہوں, ویسے تاریخی ہے. لیکن آج ہم نے علی علی کر کے, رجب کا مہینہ ہے, علی علی کر کے آج ہم نے رقم کرنی ہے تاریخ کہ الحمدللہ اصل علی والے ہم ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ ہے مدرس عمر ہو, پھر علی علی نہ ہو. عمر بھائی کے لیے کہا تھا کہ ہم تو عمر کے احسان بھولنے والے نہیں ہیں, ہم تو عمر کے احسانوں کو بھولنا نہ چاہتے ہیں نہ بھولنے والے ہیں. الحمدللہ اب دل میں عمر, ابو بکر, عثمان صحابہ کا پیار رکھ کر بولا نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی کا نام ہاتھ بلند کر کے لینا مصطفیٰ کی سنت ہے. نعرہ حیدری. اب علماء بیٹھے, یہ بات علماء کے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے ہے. سلطانی صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو ویسے دلائل کا انبار ہے, لیکن دلیل سنیے. ہاتھ اٹھا کر مولا علی کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. مقام غدیر خم ہے. مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ یہ کون سا مقام؟ یا رسول اللہ مقام غدیر خم. منبر لگ گیا, فرمایا صحابہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں. قالوا بلا یا رسول اللہ, سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. حل انتم تعلمون, کیا تم جانتے ہو؟ حل انتم تشہدون, کیا تم گواہی دو گے؟ قالوا بلا, سب نے کہا یا رسول اللہ. جب سرکار نے ان سے اقرار کروایا, اب سرکار نے اپنے ویر کا, سنیوں کے پیر کا, مولا علی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کہا صحابہ سنو, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. سنو, جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. ابھی دلیل دی ہے, ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لینا مصطفیٰ کی سنت ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدر حیدر حیدر. سارے جی باہر والے بھی اور برامدے والے بھی, روڈ والے بھی, کیونکہ علی کا ذکر ہے, علی کا ذکر ہے, کیونکہ عقیدہ ہے کہ علی نال چاہندا رجو چنگا کہنی او بندے دا اصلو لہو چنگا کہنی. ذکر علی وچ منہ جا بتاوے او بندہ غلط یا پیو چنگا کہنی. حیدر حیدر. ارد گرد دیکھو, علی ساؤنڈ ہو, علی ساؤنڈ ہو, علی کا ذکر ہو, علی والے ہو. اللہ علی ہے, اللہ وہ علی, اس علی جس کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ اس علی کے صدقے آپ سب کو علی کر دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حیدر. علماء نہیں لیکن علماء کے ساتھ آئے ہوئے, علماء کے ساتھ آئے ہوئے خلفاء سے گزارش ہے. دل میں ہو بھوک سے علی اور جنت کا جنون, دل میں ہو بھوک سے علی اور جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیدر 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 حیدر. نبی سے عشق کا دعویٰ تو در حیدر کیوں نہیں آتے؟ زندہ ہیں ایسے لوگ, مر کیوں نہیں جاتے؟ سینے میں ہے بغض علی تو پوچھئے اپنی اماں سے ابو جی کون ہیں, گھر کیوں نہیں آتے؟ حیدر حیدر. انبار ان کے پاس ہے, انبار ان کے پاس ہے, لیکن صاف ظاہر ہے بات کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اور جنت کا جنون. انا الہ راجعون. سٹائل بھی ہو, انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिस दिल में शाखे उल्फत हैदर खिली नहीं, उसको कहीं भी सकून की दौलत मिले नहीं। जिस दिल में शाखे उल्फत हैदर खिली नहीं, उसको कहीं भी सकून की दौलत मिली नहीं। मुझको तो मेरी माँ ने ये दर्स है दिया, उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 नारे हैदरी। चुप करके बैठे, अब उनके लिए आ रहा है। मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। मौला तूने ही बख्शी है ये अली कहने वाली जुबान, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा कर दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब सच बात आ रही है, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। ज़हरा के दर का देख, आली है कौन कौन। नारा लगा के देख तो हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे हलाली है कौन कौन। नारे बहुत शुक्रिया। अहले सुन्नत का अली 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 आपने अली इतना अली जोर लगाया है। अली। नारे हैदरी। अब आपने इतना जोर लगाया तो आपके भी कुछ होना चाहिए ना जी। मकाम कितना बुलंद है इमाम ज़ादों का, भरम ये रखे सुन्नी गुलाम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह इस मरकज़ी इल्म और इरफान को सलामत रखे, अल्लाह इस मरकज़ को सलामत रखे जहाँ पर सारे रिज़वी ज़हन बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात मोहतरम पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह जी के बाद तशरीफ लाए, तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैर हो, जीते रहे बेटा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाई मज़ा आ गया हजरत जी। अल्लाह ऐसी रज़वियत को जो खुशकी से पाक है सलामत रखे, आबाद रहें आप। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हक अदा किया है जनाब सिद्दीक़ अकबर से वफा का और मौला अली की वफा का। मेरे मुर्शिदे मन जनाबे, मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से मस्ब हक्का अहले सुन्नत की हसीन पहचान ज़ीनतुल मशाइख पीर तरीक़त जनाब हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद ज़मानुल्लाह नूरी साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया आपकी तशरीफ़ आवरी हुई है। मैं समीम कलम नाल दिल दी अथा गहराइयां नाल ओ बिस्मिल्लाह खुश आमदीद मेरे भाई यासिर साहब तशरीफ ले आए समीम कलम नाल। मैं आपको खुश आमदीद कहना जी। महफिल और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे जितने जवान अपने सीनियां ते हजूर दी इज्जत दा निशान लैके फिर रहे ने, मैं इन्हां सारियां नूं फरदन फरदन वेलकम पेश करांगा, खुश आमदीद आखांगा, आहलन व सहलन मरहबा। खामोशी जी खामोशी, ये एंकरां दी महफिल नहीं कि एक बयान हो गया तो तुसीं उत्ते तबसरा शुरू कर दिओ। प्लीज अल्लाह दा घर है, ओहदा अदब एहतराम जरूरी। आ जिहड़े गेट च खड़े ने अगर बैठ जाओ, अल्लाह तुहानूं मस्जिद नबी दे गेट दिखाए। बैठ जाए, तस्वीर च नहीं ज़ाहिरी तौर हजरत बैठ तशरीफ है। तुहाडे पिछे भी दोस्त बैठे, मौलवी साहब सूफी जी तुहाडे पिछे भी कोई है, मेहरबानी जी जी बिस्मिल्लाह।